اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے خیرات لینے کے بعد تھپڑ کھانے والے فقیر کا سچا واقعہ اور خلیفہ ہارون رشید۔ دوستو، آج کا سچا واقعہ خلیفہ ہارون رشید کے دور میں ایک ایسے فقیر سے منسوب ہے جو بھیک میں ایک اشرافی لینے کے بعد ایک تھپڑ کھانے کی ضد ضرور کرتا تھا۔ اگر اس کو بھیک کے ساتھ تھپڑ نہیں مارا جاتا تو فقیر اس اشرافی کو بھی قبول کرنے کی معذرت کر لیتا۔ آئیے دوستو، واقعے کی اصل حقیقت جان کر واقعے سے سبق حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، ہمارا مذہب اسلام ہمیں نیک راہ پر چلنے کے ساتھ ساتھ ہمیں کئی خوبصورت طور طریقے، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، غریب فقیر محتاج کی مدد کے طریقے اور اسباق بھی سکھاتا ہے، جس پر مسلمان عمل کر کے نہ صرف دنیا بلکہ آخرت بھی سنوار لیتا ہے۔ مسلمانوں کے نیک عمال کرنے پر اللہ اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوتے ہیں، مگر دوستو، انسان ناشکرا ہے۔ اس ناشکری کی سزا اسے تب ملتی ہے جب وہ مہربان رب کی مقرر کی ہوئی حدوں کو کراس کرتا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید اور اندھا فقیر۔ خلیفہ ہارون رشید اور اندھا فقیر۔ پیارے دوستو، خلیفہ ہارون رشید کا شمار دور ماضی کے ان نیک اور ذمہ داران خلیفہ میں کیا جاتا جنہوں نے اپنی رعایا کے لیے اپنے اور اپنے وزراء امراء کی نیندوں تک ختم کر دیا تھا۔ رات کے پچھلے پیر خود بغداد کی گلیوں میں گشت کرنا، لوگوں کے چپکے مسائل دریافت کرنا، ان کو حل کرنا ان کی دلی خوشی کا سبب بنتا تھا۔ دوستو، ایک رات خلیفہ اپنے ایک انتہائی بھروسہ مند وزیر کے انتظار میں بیٹھے گہری سوچ کے سمندر میں غوطہ زن تھے۔ اتنے میں وزیر خفیہ راستے سے داخل ہوا۔ عالی جان، میں نے آپ کو آج تک ایسی سوچوں میں پہلے گم کبھی نہیں دیکھا۔ لیکن وزیر کے سوال کا کوئی جواب خلیفہ نے نہ دیا۔ خلیفہ کی خاموشی کو دیکھ کر وزیر نے دھیمے لہجے میں، عالی جان، میں گستاخی کی معافی چاہتا ہوں۔ عالی جان، ہماری لوگوں کی خدمت اور رات کی گشت کا وقت ہو چکا ہے۔ خلیفہ ہارون رشید خاموشی کے عالم میں اٹھے اور گشت کے لیے مخصوص لباس کو زیب تن کیا۔ گشت کے لباس کو ایسے طریقے سے تیار کیا گیا تھا کہ رعایا میں سے کوئی شخص پہچان ہی نہ پاتا کہ اس لباس میں خلیفہ ہارون رشید گھوم رہے ہیں یا کوئی عام شہری۔ محترم ناظرین، خلیفہ ہارون رشید اور ان کا خلیفہ بغداد کی گلیوں میں دبے ایسے گھوم رہے تھے کہ پاس سے گزرنے والوں کو بھی اس کی خبر نہ تھی۔ وزیر، آج لگتا ہے کہ بغداد میں کوئی حاجت مند نہیں، یا آج ہمارے نصیب میں خدمت کا کوئی موقع نہیں۔ اتنے میں گلی کی نکر پر ایک درد مندانہ آواز ان کے کانوں تک پہنچ ہی گئی کہ خلیفہ ہارون رشید اور اس کا وزیر حیرت کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ رات کے وقت فقیر کی صدا، اور وہ بھی بازار کے ورانے والی سائڈ۔ دونوں حباب نے آواز کا تعقب کیا، آخر فقیر تک پہنچ ہی گئے۔ فقیر کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ فقیر دونوں آنکھوں سے اندھا بھی ہے۔ فقیر یہ نہ سمجھ پایا کہ اس کے سامنے کون کھڑا ہے، اس لیے اس نے دوبارہ ایک دفعہ پھر اللہ کے نام پر مانگنے کی صدا لگائی۔ خلیفہ ہارون رشید فقیر کو ایک اشرافی دینے کے بعد واپس ہی مڑنے ہی لگا تھا، فقیر بول اٹھا، مجھے ایک تھپڑ مارو۔ خلیفہ اور وزیر ابھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ ہی رہے تھے تو اندھا فقیر دوبارہ بولا، بھائی، آپ نے مجھے بھیک میں ایک شرافی دی، اب اسی لیے مجھے ایک تھپڑ مارو، ورنہ اپنی شرافی واپس لے لو۔ خلیفہ ہارون رشید نے اندھے فقیر کو بڑی محبت اور پیار سے سمجھایا، بھائی، آپ بھیک مانگ رہے تھے، میں نے بھیک دی، میں آپ کو بے قصور تھپڑ کیوں ماروں؟ یہ آپ کیسا تقاضا کر رہے ہیں جو میری سمجھ سے باہر ہے۔ خلیفہ چلنے لگے تو اندھے فقیر نے اشرافی کو خلیفہ کے پیچھے پھینکتے ہوئے کہا، تھپڑ نہیں مارنا تو اپنی اشرافی کو بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ خلیفہ نے اشرافی زمین میں اٹھائی، فقیر کی ہتھیلی پر رکھنا چاہے ہوئے ایک ہلکا سا تھپڑ فقیر کے منہ میں دے مارا اور چل دیے۔ 2-3 قدم چلنے کے بعد خلیفہ رکا۔ خلیفے کے دل میں تجسس ہوا کہ بھیک کے بعد تھپڑ، اس بات پہ ضرور کوئی گہرا راز چھپا ہے۔ خلیفہ نے وزیر سے کہا کہ آپ جائیں اور فقیر سے کہیں، آپ کو دی گئی اشرافی خلیفہ ہارون رشید نے دی ہے اور وہ آپ کو صبح دربار میں طلب کر رہے ہیں تاکہ تمہاری مدد کی جا سکے۔ اگلے دن صبح بادشاہ سلامت اپنے دربار میں اپنی رائے کے مسائل حل کرنے میں مصروف تھے کہ ادھر اندھا فقیر بھی آ پہنچا۔ سلام عرض کرنے کے بعد اس کو ایک سائڈ پر کھڑا کر دیا گیا۔ عوام کے مسائل سے فارغ ہونے کے بعد خلیفہ اندھے فقیر کی جانب متوجہ ہوئے اور پوچھنے لگے، اے فقیر، آپ کی رات والے واقعے نے مجھے حیرت میں مبتلا کیا ہے،
اب آپ کھل کر بتائیں کہ بھیک مانگنے بعد تھپڑ کھانے کا ماجرا کیا ہے؟ اندھا فقیر: علی جان، میرا اصل نام عبداللہ، میں بغداد ہی کا رہائشی ہوں۔ میرے والد نے میرے سکون آرام کے لیے بڑی محنت سے دولت مال اکٹھا کیا۔ میرے والد کے انتقال کے بعد ان کی ساری دولت کو ہوا میں اڑا کر عیش و عشرت میں جوانی گزار دی۔ اتنی بڑی باپ کی کمائی دولت کی ڈھیری کو ختم کرنے کے بعد میرے حالات بدتر ہوتے گئے۔ میری بیوی نے مشورہ دیا کہ اس سے پہلے کہ ہمارے پاس کھانے کو بھی کچھ نہ بچے، آپ چند مویشی ہی پال لیں اور ان سے تجارت کا کاروبار شروع کریں۔ میں نے بیوی کی بات کو مانتے ہوئے 2 اونٹ خریدے، ان کی خوب خدمت مدارت کرتا، ان کے کھانے پینے سب کچھ اپنی اولاد کی طرح سمجھ کر کرتا۔ میرے رب نے مجھے اندھیروں سے نکال کر ایک مرتبہ پھر روشنی میں کھڑا کر دیا۔ لوگوں کا اعتماد بھی مجھ پر کافی بڑھ گیا تھا۔ ایک شہر سے دوسرے شہر ان کے سامان کو تجارت کے لے کر جانا تھا۔ کاروبار سے مجھے بہت نفع ہوا اور میں نے 2 اونٹوں سے 40 اونٹ خرید کر کاروبار کو کافی وسیع کر دیا تھا۔ آخر ایک دن میں نے ایک تاجر کا مال بصرہ پہنچانے کے بعد واپس بغداد آ رہا تھا تو راستے میں مجھے کافی دیر ہو گئی اور میں نے اونٹ کے پاؤں میں رسیاں باندھ کر راستے ہی میں رات گزارنے کا پروگرام بنا لیا۔ اونٹوں کو گھاس چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلا کر ان کے پاس بیٹھ گیا۔ کھانا تیار کرنے میں اتنے میں مجھے ایک مسافر پاس آتا دکھائی دیا۔ اس نے پاس آ کر مجھ سے اپنے پاس بیٹھنے کی اجازت مانگی۔ میں نے خوشی خوشی سے اجازت دے دی اور اپنے کھانے میں بھی شریک کر لیا۔ اس کا حلیہ دیکھنے پر درویشوں جیسا لگتا تھا۔ گپ شپ کا سلسلہ چلتا رہا۔ باتوں باتوں میں بزرگ کہنے لگا، میں یہاں قریب کی پہاڑیوں میں رہتا ہوں۔ انہی پہاڑیوں میں ایک غار کے اندر بہت ہی قیمتی اور کثیر تعداد میں خزانہ دفن ہے۔ اتنا خزانہ ہے کہ تم صرف چند ہونٹوں پر لادو گے تمہاری 7 نسلوں سے بھی وہ خزانہ ختم نہ ہوگا۔ اس کی بات سن کر میرے دل میں لالچ پیدا ہوا اور تھوڑا تھوڑا شک بھی اٹھا کہ پہاڑیوں میں اتنا خزانہ کون دفن کر سکتا ہے۔ بہرحال میں نے لالچ کے مارے حامی بھر لی۔ درویش نے خزانے تک لے جانے کی شرط 40 میں سے 20 اونٹ لینے کی رکھی تھی، جو میں نے قبول کر لی۔ صبح ہوتے ہی درویش مجھے پہاڑوں میں ایک درہ نما جگہ پر لے گیا۔ درویش نے مجھے ایک سائیڈ پر کھڑا کیا اور لکڑیاں اکٹھی کر کے آگ جلائی، کچھ پڑھنا شروع کیا۔ اپنی جیب سے ایک ڈبی نکالی، اس سے کوئی پاؤڈر نما چیز نکال کر جو ہی آگ پر پھینکی۔ آگ سے دھواں اٹھنے کے بعد غار کا منہ کھل گیا۔ اتنا زیادہ خزانہ دیکھ کر میں خود پر یقین نہیں کر پا رہا تھا۔ میرا شک یقین میں اور میرا لالچ مزید طول پکڑ گیا۔ وعدے کے مطابق میں نے 20 اونٹ درویش کو دیے اور 20 پر خوب سونا لادا، مگر اتنے بڑے خزانے سے درویش نے ایک رتی تک نہ اٹھائی۔ اس کے بعد درویش اپنے راستے اور میں اپنے راستے خوشی خوشی چل دیا۔ تھوڑا دور آیا تو میرے اندر لالچ کی ایک اور مرتبہ انگڑائی لی۔ وہ ٹھرا بوڑھا درویش 20 اونٹ کہاں سنبھال پائے گا؟ میں نے اپنے قافلے سے گھوڑا نکالا اور درویش کے راستہ پکڑ لیا۔ نہایت ہی ادب کے، بابا جی، میں نے ان ہونٹوں کے ساتھ عمر گزاری ہے، آپ ٹھرے درویش ان ہونٹوں کو کیسے پالیں گے؟ اب ہونٹ مجھے واپس دے دیجئے۔ درویش نے خاموشی سے ہونٹ تو میرے حوالے کر دیے، مگر اب میرا لالچ میرے بس سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ میں سوچنے لگا، اس بزرگ کے پاس ایک ہی چاندی کی ڈبی موجود ہے، کیوں نہ اس سے وہ بھی مانگ لوں۔ بزرگ نے اتنے بڑے خزانے سے کچھ نہیں لیا تو اس ڈبی کو ساتھ رکھ کر کیا کرے گا؟ میں نے جب درویش سے اپنی عرض کی تو درویش نے ڈبیا دینے سے صاف انکار کر دیا۔ میں نے سوچا سب سے قیمتی چیز یہ ڈبیا ہے جس کو درویش دینے سے انکار کر رہا ہے۔ میں نے اپنا خنجر نکالا اور درویش کی گردن پر رکھ کر اس سے ڈبیا چھین لی۔ درویش سے پوچھنے لگا، اس میں کیا ہے؟ درویش نے جواب دیا، اس کے اندر ایک خاص قسم کا سرمایہ ہے جسے دینی آنکھ میں لگانے سے زمین کے نیچے خزانے نظر آ جائیں گے۔ میں نے درویش کو اپنی آنکھ میں سرما ڈلوا دیا۔ سرما ڈالنے ہی سے تھوڑی دیر میری آنکھ کے سامنے خزانہ ہی خزانہ تھا۔ میں خوشی کے مارے چیخیں مارنے لگا، اب ساری زندگی آرام سے بیٹھ کر کھاؤں گا۔ میری لالچ اب بھی نہ تھمی اور میں نے دوسری آنکھ میں بھی سرما ڈالنے کی ضد پکڑ لی، جو میری بربادی کا سبب بنی، جس سے میرا سب کچھ چھن گیا اور میں اس نوبت پر آ پہنچا ہوں۔